بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ فائل میں نے آپ کو بھیجی تھی، ہے موبائل میں کی آپ لوگوں نے؟ اچھا، اس میں جو ہے وہ طبقہ اولیٰ کی میراث کے متعلق جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی 11 نمبر آیت، وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو 5 روایات ہیں وہ پڑھیں گے، اور تاکہ ہم دیکھیں کہ سید سیستانی دامت اللہ علیہ اور جو فقہا اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کیا روایات میں ویسے ہی استعمال کی گئی ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ بالکل جو ہے وہ ویسے ہی استعمال کی گئی ہیں، یہاں پہ کوئی اپنی اصطلاح جو ہے وہ نہیں بنائی گئی۔ اچھا جی، آیت کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس کے طرح واضح ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے متعلق تمہیں وصیت یہ کرتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ ذکر کا جو حصہ ہوگا وہ انثیین کے حظ کی طرح ہوگا، انثیین کے حصے کی طرح ہوگا۔ بنتین یوں ہو جائے گا۔ تو قرآن میں کیا آ گیا کہ ذکر کو جو ہے وہ بنتین والا حصہ دینا ہے، جتنا بنتین کا حصہ ہے نا وہی اس کا حصہ ہوگا۔ تو بنتین کا ہم نے کتنا حصہ پڑھا ہے؟ 2/3۔ تو لہٰذا اگر ہمارے پاس ایک ذکر ہے، ایک لڑکا ہے، تو ایک لڑکے کو کتنا ملے گا؟ 2/3 مل جائے گا۔ 2/3 ایک لڑکے کو مل جائے گا اور ذکر کو 2/3 ملے گا، اور یہی جو 2/3 ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حظ الانثیین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ واضح۔ اس کا ہم آپس میں کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ مثلا جی 2 لڑکیوں کے برابر، ٹھیک ہے، تو ہم سیدھے یہاں پہ کیا کریں کہ 2 لڑکیوں کا جو حصہ ہے نا وہ ذکر کو دینا۔ اب 2 لڑکیوں کا حصہ کتنا نکلتا ہے؟ وہی 2/3 نکلتا ہے۔ آپ چاہے اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر دینا ہے، یعنی 2 لڑکیوں کے برابر دینا ہے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی 2/3، یعنی ہمارے پاس ایک لڑکا ہے اور جو ہے وہ ایک لڑکی ہے، تو وہاں پہ لڑکے کو کتنا ملے گا؟ ہم کہیں گے لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر ملے گا۔ تو 2 لڑکیوں کا کتنا بنتا ہے؟ 2 حصے بنتے ہیں، تو 2 جب آپ لڑکے کو دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 2/3 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹوٹل حصے ہم کتنے بنا لیں گے؟ 3 بنا لیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو ٹکڑا ہے آیت کا، اس میں کیا کہتے ہیں کہ خود جو بنتین ہے اس کا بھی کیا حصہ قرآن نے بیان کر دیا کہ 2 لڑکیوں کا حصہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی 2/3 ہوتا ہے، اور یہی 2/3 ہم کس کو دیتے ہیں؟ ایک لڑکے کو ہم دیتے ہیں۔ قرابت کا حصہ بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ قرابت کیسا بتایا جا رہا ہے؟ فروض نہیں بتایا جا رہا۔ ہاں، فروض نہیں بتایا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم کس میں لے کر جاتے ہیں کہ وہ سدس، ربع، خمس نہیں بتایا یہاں پہ۔ جب سدس، ربع، خمس نہیں بتایا، بس یہ کہا گیا کہ جتنا آپ 2 لڑکیوں کو دیتے تھے وہ ہے، لیکن اس کے اندر 2 لڑکیوں کا جو ہے وہ فرض بتا دیا گیا اسی آیت میں۔ ٹھیک ہے، لڑکے کا نہیں بتایا گیا، لڑکے کا یہ کہا گیا کہ اس کو جو ہے وہ 2 لڑکیوں جتنا حصہ ملے گا، 2 لڑکیوں کا بھی کیا ہے اس کے اندر وہ فرض آ گیا ایک طرح سے۔ ٹھیک ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، تو ذکر کو کیا ملے گا؟ انثیین کے حظ کی مثل بنے گا، جتنا انثیین کا حصہ ہے وہ ملے گا۔ فإن کن نساء، ٹھیک ہے، اگر وہ کیا ہوئی؟ نساء ہوئی۔ نساء کتنی ہوئی؟ فإن کن نساء فوق اثنتین، ٹھیک ہے، اگر وہ نساء ہوئی کتنی ہوئی؟ فوق اثنتین، 2 سے زیادہ ہوئی۔ دیکھیں قرات پڑھنے میں کیا فرق ہے، اس کو اگر آپ ثلثاً پڑھیں گے پھر گیا کام۔ ٹھیک ہے، ہاں، فلہن ثلثا، ثلث کیا ہے؟ یہ کیا ہو گیا جی؟ مضاف ہو رہا ہے، اصل میں یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ ثلثان ہے۔ تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے آیت میں کہ اگر جو خواتین ہیں وہ 2 سے زیادہ ہوئیں تو ان کو کتنا ملے گا؟ 2 ثلث ملیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ فقہا میں بحث آتی ہے کہ بھئی اگر 2 ہوئیں تو پھر کتنا ملے گا؟ ٹھیک ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین کا نا، فوق اثنتین 2 سے زیادہ ہوئیں، 2 سے زیادہ ہوئیں تو انہیں کتنا ملے گا؟ 2 ثلث مل جائے گا۔ تو اگر 2 ہوئیں تو وہ کہتے ہیں 2 ہوئیں تو یہ پہلے بتا جو دیے لذکر مثل حظ الانثیین بھی 2 کا بتا نہیں دیا کہ ایک لڑکے کو جو ہے وہ انثیین کے جتنا ملتا ہے، تو انثیین کو کتنا ملے گا؟ ان 2 انثیین جب رکھیں گے، ایک لڑکا رکھیں گے تو 2/3 بنے گا، تو لہٰذا جو ہے وہ انثیین کا 2 لڑکیوں کا 2/3 بنتا ہے، اور یہی 2/3 کیا بنتا ہے؟ فوق اثنتین کا بھی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یعنی
اس آیت کو جب بھی پڑھا جاتا ہے نا، یہ بڑی بحث ہوتی ہے مفسرین کے درمیان کہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، یوں کر کے پڑھتے ہیں۔ تو اگر جو ہے وہ خواتین ہیں اور وہ خواتین جو ہیں وہ 2 سے زیادہ ہیں تو پھر ان کا کیا ہوگا؟ 2 ثلث ہوگا۔ اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن نے جو ہے وہ 2 کا حصہ بیان ہی نہیں کیا، 2 سے زیادہ کا بیان کیا ہے نا۔ آگے پھر آئے کیا ہے کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَا نِصْفُ، اور اگر وہ ایک لڑکی ہوئی تو اس کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا۔ تو لہٰذا ایک لڑکی کا نصف آ گیا اور 2 سے زیادہ کا کیا آ گیا؟ 2 ثلث آ گیا۔ تو یہ 2 کدھر گئے بھائی؟ 2 کا تو یہاں پہ بیان ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ بھی 2 کا جو بیان نہیں ہے وہ ہم حدیث سے لے کر جائیں گے، حدیث میں جو ہے وہ بیان ہو گیا کہ 2 لڑکیوں کے بھی کیا ہوتا ہے؟ 2/3 ہوتا ہے۔ لیکن کچھ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ جب 2 کا بیان کر دیا، کہ کہاں پہ بیان کیا؟ کہتے ہیں وہ اوپر بیان نہیں کیا، کیا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، وہاں پہ کیا حظ الانثیین کی بات کی نا، 2 کے حصے کی بات کر دی نا وہاں پہ۔ تو 2 کے حصے کی وہاں پہ بات ہوئی ہے تو وہ 2 کا حصہ کتنا بنتا ہے وہ آپ سوچیں کہ ایک مذکر ہے، مذکر کو جب کہا جا رہا ہے کہ 2 کے برابر دینا ہے تو وہ کتنا بنتا ہے؟ 2/3 ہی بنتا ہے نا۔ یعنی ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو، آپ کتنے حصے کریں گے؟ 3 حصے کریں گے۔ اور لڑکے کے لیے وہاں پہ کیا تعبیر استعمال ہوگی کہ اس کو جو ہے وہ انثیین والا حصہ مل رہا ہے، تو انثیین کے بھی کیا بنتا ہے؟ 2/3 بنتا ہے، وہی 2/3 کس کو مل رہا ہے؟ لڑکے کو مل رہا ہے۔ تو لہٰذا علماء کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ کہیں کہ قرآن نے جو ہے وہ 2 لڑکیوں کا حصہ ہی نہیں بیان کیا، فقط فوق اثنتین کو بیان کیا ہے، نہیں، 2 سے زیادہ بھی بیان کر دیا اور 2 کا بھی بیان کر دیا، لیکن 2 کا جو ہے وہ اس راز کے اندر ہے جس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ غور کریں گے تو آپ کو کیا سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہو یہ؟ اچھا آگے چلیں جی۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، وَلِأَبَوَيْهِ، ابویہ یہ کیا مطلب؟ کس کے ابوے؟ میت کے، یعنی جو مرا ہے اس کے جو والدین ہیں ان میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا، مما ترک، جو وہ چھوڑ کے گیا ہے۔ ان کان لہو ولدن، شرط یہاں پہ کیا ہے؟ سدس کب ملے گا؟ ان کان لہو، کہ اگر اس میت کا کیا ہو؟ اولاد ہو۔ فإن لم يكن له ولد، اگر اس کی اولاد نہ ہو تو وارثہ ابوہ، تو اس کا والد بھی اس سے وارث پائے گا۔ اب والد کے یہاں پہ حصہ نہیں لکھا، ٹھیک ہے؟ فإن لم يكن له ولد، ہاں والدین ہیں نا، ابوین ہیں نا، سب والے ابوین ہیں، گر گئے۔ فإن لم يكن له ولد، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، وَوَارِثَهُ أَبُوهُ، تو اور اس کا وارث بنے گا اس کا والد، ٹھیک ہے؟ ہاں اچھا معذرت، ٹھیک ہے ہاں۔ فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه، اچھا یہ آپ کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، احسنتم۔ تو اس کے جو 2 والد ہیں، 2 والد کیا کہتے ہیں؟ اس کے جو والدین ہیں، ابوین ہیں، وہ اس کے کیا بنیں گے؟ وارث بنیں گے، ٹھیک ہے؟ اب کیسے وارث بنیں گے؟ کتنا حصہ دیں گے؟ تو یہاں پہ قرآن نے کیا فَلِأُمِّهِ الثُّلُث، ماں کو کیا دے دیں گے؟ ثلث دے دیں گے۔ فإن كان له إخوة، اگر اس میت کے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، پھر ماں کو ثلث نہیں ملے گا بلکہ کیا مل جائے گا؟ سدس مل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اس بحث کو کیا کہتے ہیں؟ حاجب کی بحث کہتے ہیں، کہ میت کی اولاد بھی نہیں تھی اور ادھر سے جو ہے وہ میت کے بھائی بھی نہیں تھے، تو پھر ماں کو کیا مل رہا ہے؟ سدس مل رہا ہے۔ سدس یا ثلث؟ ثلث مل رہا ہے، ثلث 1/3 مل رہا ہے۔ جب اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو ثلث مل رہا ہے، لیکن اگر اولاد کے نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادھر سے بھائی ہو گئے تو پھر جو ہے وہ اس کو ثلث نہیں ملے گا بلکہ کیا مل جائے گا؟ سدس کیا مل جائے گا؟ 1/6 مل جائے گا، ٹھیک ہے جی؟ اب یہاں پہ والد کا ایسا کیا نہیں لکھا؟ ہاں شرائط حجب بھی کیا نہیں لکھے ہوئے، وہ ساری کیا حدیث میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ سارا کب ہے؟ من بعد وصیت، وصیت کے بعد ہے، کہ یوصی بہا، کہ جو اس نے وصیت کی ہوئی ہے، او دین، یا جو ہے وہ دین کے بعد ہے، ٹھیک ہے؟ یوصی بہا او دین آباؤکم وابناؤکم، یہ آباؤکم وابناؤکم کو یوصی کا کیا ہے؟ وہ بناتے ہیں، فاعل بناتے ہیں، کہ من بعد وصیت یوصی بہا آباؤکم وابناؤکم، یعنی اس وصیت کے بعد کہ جو تمہارے آبا یا اور کیا ہے بیٹوں نے کر رکھی ہے، تو وصیت کو پہلے الگ کر دیں گے، قرضے کو الگ کر دیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائے گا؟ لا تدرون، تم نہیں جانتے کہ ایہم اقرب لکم نفعا، کہ ان میں سے کون سا تمہارے نزدیک تمہارے زیادہ قریبی ہے نفع کے اعتبار سے۔ فریضۃ من اللہ، یہ سارا کا سارا کیا اللہ کی طرف سے فریضہ ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اور اللہ
جاننے والا ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی جو میراث نے اللہ کا سیٹ اپ جو اللہ نے بنایا اس کے اندر جو ہے وہ تم نہیں جانتے, اور اس کے اندر بہت بڑی کیا ہے حکمت پوشیدہ ہے. انشاءاللہ خداوند کریم نے توفیق دے تو میراث کی کتاب جب مکمل ہوگی تو ہم جو ہے وہ اس کے اوپر جو اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں اعتراض ہوتے تھے, ابھی تک وہ اعتراض چلتے آ رہے ہیں, تو اہل بیت علیہ السلام نے کیا ہے ان کے جوابات دی اور کیا حکمت بیان کی, تو انشاءاللہ وہ حدیث بھی کیا سامنے رکھیں گے. تو یہ جو آیت ہے اس میں ہم کیا کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ والدین کا حصہ بھی بیان ہو گیا, بیٹیوں کا بھی بیان ہو گیا. یعنی والدین اور اولاد جو پہلے طبقے کے تھے وہ سارے کے سارے کیا اسی آیت میں بیان ہو گئے. اچھا جی, اب جو ہے وہ حدیث کی طرف ہم کیا چلتے ہیں. حدیث میں جو ہے وہ ہم زرارہ کی حدیثیں لے رہے ہیں زیادہ تر, اور زرارہ کی حدیثیں لینے کا مقصد کیا ہے کہ کیونکہ زرارہ جو ہے وہ افقہ شمار ہوتا ہے. 5-6 امام کے شاگرد ہیں جو فقیہ ہیں, اور ان میں سے زرارہ کی کیا زیادہ اہمیت ہے, اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ افقہ و ستہ, کہ ان 6 میں سے جو زیادہ فقاہت رکھتا ہے وہ زرارہ ہے. جی 4 ہیں اور 6 فقہا شمار ہوتے ہیں رجال کی کتابوں میں نا, ٹھیک ہے نا. ان 6 میں سے افقہ کس کو شمار کیا جاتا ہے؟ زرارہ کو. اچھا, یہی جو زرارہ ہے اس کو امام علیہ السلام اور اس جیسے جتنے بھی اپنے شاگردان تھے, امام علیہ السلام ان کو باقاعدہ جو ہے وہ استدلال سکھایا کرتے تھے, جسے ہم کیا کہتے ہیں استنباط. مثال کے طور پہ ایک محفل میں موجود تھے زرارہ, تو امام علیہ السلام نے بیان کیا کہ اگر وضو کی آیت سے آپ ثابت کریں کہ مثلا مسح جو ہے وہ پورے سر کا نہیں ہے تھوڑے سر کا, تو یہ کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن نے تو کیا کیا فمسحوا برؤوسکم, کہ آپ اپنے سر کا مسح کریں, وہ سارے پورے سر کا مسح کرتے ہیں یوں کر کے. تو جب قرآن کہہ رہے ہیں سارے سروں کا مسح کرنا ہے تو پورے سر کا مسح کرو, تو یہ آپ چھوٹا سا حصہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ کیا فرمایا؟ لمکان البا. امام کہا دیکھو رؤوسکم نہیں کہا, بے رؤوسکم کہا, تو حرف جارہ با لگ گیا. با کس کے لیے ہوتا ہے؟ تبعیض کے لیے ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں سے ہم یہ کیا سمجھیں گے کہ اب جو مسح ہے وہ پورے سر کا نہیں ہوگا, تھوڑے حصے کا ہوگا. اس طرح سے استدلال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ امام علیہ السلام کے پاس وہ فقیہ آیا, اس نے سوال کیا کہ بھئی یہ ناخن ٹوٹ گیا ہے, ابھی یہاں پہ کیا ہوگا؟ جبیرہ ہوگا, تیمم ہوگی, کیا ہوگا؟ تو امام نے کہا آج یہ ناخن ٹوٹا ہے کل اور بھی ٹوٹے گا, اشباہ ہے نا بہت سارے. کہ اس جیسے تم سارے احکام کہاں سے نکالو؟ وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے نفی حرج کی, کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نہیں رکھا, وہاں سے تم اس کے سارے احکام نکالو. کہ جب حرج لازم آ جائے تو پھر وضو کی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. کیا چیزیں؟ لا وہ ما جعل لکم فی الدین من حرج, اس طرح کی جو آیت ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دین میں حرج نہیں رکھا, یہ والی جو آیت ہے, اس سے تم کیا کرو گے؟ اس کو ثابت کرو گے. تو یعنی مکمل قرآن مجید سے جو استدلال کرنا ہے, اور وہ اپنے اصحاب کو جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے. پھر زرارہ کی پوری بحثیں امام کے ساتھ موجود ہیں. یعنی زرارہ سوال کرتا ہے بھی یہ کیسے آپ نے ثابت کیا, یہ کیسے ثابت کیا, امام کیا اسے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر زرارہ جب سیکھتا ہے تو زرارہ کیا اوروں کو بتاتا ہے. اور پھر اتنا جو ہے وہ امام کے قریبی ہو گیا تھا. اب 6 امام کا زمانہ ہے, 5ویں امام کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو ہے وہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ہمارے زمانے میں شیعہ جو کہلوانا ہے وہ زیادہ مشکل تھا زندیق کہلوانے کی نسبت. انسان خود کو زندیق کافر کہہ لے وہ آسان ہے, لیکن شیعہ آپ کہلوائیں گے کہ آپ کا جو تعلق ہے امام باقر سے اور امام صادق علیہ السلام سے وہ زیادہ مشکل ہے, لوگ اس کو تکلیف پہنچاتے تھے. یہی زرارہ کا بیٹا جب عبداللہ آیا امام صادق علیہ السلام کے پاس, تو امام نے کہا کہ زرارہ کو میرا سلام کہنا, اور زرارہ سے یہ کہنا کہ پریشان نہ ہو, ہم تمہارے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں. امام یعنی اس کی لعنت بھی بھیج دیتے تھے محفل میں. تو امام نے کہا یہ ایسی ہے کہ جیسے اس کشتی میں جو ہے وہ حضرت خضر نے سوراخ کیا تھا تاکہ اس کی کشتی بچ جائے. تو یہ اس لیے ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ بھئی امام اس سے نہیں چاہتا. جب امام اس سے محبت نہیں کرتا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو لہٰذا اپنے والد سے یہ کہنا کہ ہم اس کے اوپر جو لعنت بھیج دیتے ہیں یا عیب جوئی کرتے ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کیا واقعہ ہے. یہ ایٹومیٹک ان کا نہیں ہے نا ابھی. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ زرارہ کے بارے میں کیا ہے ہمارے پاس کہ وہ کسی نے جو ہے وہ زرارہ کو اور ان لوگوں کے بارے میں جب بری باتیں کی, ٹھیک ہے, تو امام علیہ السلام جو ہے وہ باقاعدہ رونے لگے, گریے کی حالت میں آ گئے. اور امام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو میرے والد نے بھی جو ہے وہ حلال اور حرام کے اوپر امین بنایا تھا, تم جو ہے وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اللہ قدس اللہ نفس, اللہ اس کے جو ہے وہ نفس کا تزکیہ نہ کرے. یعنی امام نے بد دعا دی, باقاعدہ ان کے اوپر کیا درود بھیجا. اور قرآن مجید کے جو آیات ہیں اولئک المقربون, ٹھیک ہے, اور السابقون السابقون, وہ امام پڑھتے تھے اور انہی کے اوپر کیا فٹ کرتے تھے. اور پھر فرمایا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے اور یہ برید العجلی نہ ہوتے اور کیا نام ہے محمد بن مسلم نہ ہوتے,
تو یہ ہمارے جو نانا کی حدیثوں کے آثار ہیں یہ سارے کیا مٹ جاتے، لندرست آثار النبوت ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مقدمہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ زرارہ کا جو ہے نا بڑا فقہ میں جو ہے وہ بڑا کام ہے، فقہی حدیث میں کیا بڑا کام ہے۔ اور ابھی کیا ہے ہم وہ حدیثیں جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان حدیثوں میں سے جو پہلی حدیث ہے یہاں پہ روایت اولی ہے، اس حدیث میں دیکھیے گا کہ زرارہ کیا کہتے ہیں کہ قال علی یا زرارہ، کہ مجھ سے جو ہے وہ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ما تقول فی رجل۔ اب دیکھیں زرارہ کا امتحان شروع ہو گیا، ٹھیک ہے جی، زرارہ سے جو ہے وہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ بھی دیکھیں زرارہ کیسے استدلال کرتا ہے۔ تو امام زرارہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ ما تقول فی رجل، کہ آپ اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو فوت ہو گیا، وتارک اخوئی ہے، اور اس کے جو ہے وہ دو بھائی ہیں، اخوئی دو بھائی ہیں، من امہ ہی اس کی ماں کی طرف سے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابوئی ہے اور اس کے ماں اور باپ دونوں کی طرف سے ہیں، یعنی دو بھائی ہو گئے تو من امی ہی ہو گیا۔ من امی کیا مطلب، یعنی ایک بھائی جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہو جائے گا اور ایک کیا ہے وہ مادری اور پدری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب امام نے تھوڑا مشکل سوال ڈالا نا کہ بھائی ہیں لیکن ایک جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے اور ایک جو ہے نا وہ ماں اور باپ کی طرف سے ہے، تم کیسے کرو گے؟ اب زرارہ کیا کہتے ہیں کہ قال قلت السدس لامہ، تو اس نے کیا، اچھا یہ جو ہے نا حاجب آیا ہوا ہے، حاجب آیا ہوا ہے تو ماں کو جو ہے نا جو ہے سدس نہیں دینا، سدس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے کیا کہا کہ بھئی السدس لامہ، کہ اس کی ماں کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دے دیں، وہ ما باقی، اور جو باقی رہ جائے وہ اس کے باپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ باپ کا یہاں پہ قرابتاً ہے نا، کوئی حصہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جب اس نے یہ جواب دیا تو امام نے سوال پوچھا کہ فقال من این ھذا، کہ بتاؤ یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو، استدلال کہاں سے کر رہے ہو، ہاں استدلال کہاں سے کیا ہے؟ تو زرارہ کیا کہتا ہے کہ قل، تو میں نے کہا کہ سمعت اللہ عز وجل یقول فی کتاب العزیز، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنی کتاب عزیز میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زرارہ جو ہے قرآن مجید کے ایسے استدلال کر رہے ہیں کہ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، ٹھیک ہے، اوپر آیت میں آ جائیں، فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہوں گے تو ماں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ اب زرارہ کا استدلال درست ہے کیونکہ قرآن میں کیا مطلق آیا ہے نا، قرآن میں کیا آیا کہ اگر اس کے بھائی ہوئے تو ماں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا۔ تو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بھائی ہوں تو سدس ملے گا، تو میں آیت مطلق ہے تو میں اسی سے تمسک کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ فقال علی، اب امام نے کیا کہا، ویحک یا زرارہ، ٹھہر جاؤ زرارہ، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ تم کیا پھنس گئے ہو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پھر امام نے تصریح کی کہ اولئک الاخوۃ من الاب، کہ وہ جو قرآن میں اخوہ کی بات آئی ہے نا، وہاں پہ اخوہ سے مراد کیا ہے، من الاب، جب وہ باپ کی طرف سے ہوں، ماں کی طرف والے وہ مراد ہی نہیں ہیں۔ اذا کان الاخوۃ من الام، اگر جو ہے وہ ماں کی طرف سے اخوہ ہوں گے تو لم یحجب الام عن الثلث، تو وہ پھر ماں کے لیے حاجب بنیں گے ہی نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ امام علیہ السلام نے کیا ہے، اس کے استدلال کی اصلاح کی کہ یہ تم یہاں پہ مطلق نہیں سمجھو، ہم اہل بیت علیہ السلام اس کی جو ہے وہ تفسیر تمہیں کر کے دے رہے ہیں کہ وہاں جو اخوہ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے، من الاب ہے، ٹھیک ہے، حاجب کی شروط یہاں پہ اس کے لیے واضح کر دیں۔ اب زرارہ کو یہ بات پتہ چلی تو اگلی حدیث دیکھیں، اب زرارہ نے جو ہے نا دوسروں سے امتحان لینا شروع کیا، ٹھیک ہے۔ ان علی بن سعید، اب علی بن سعید کیا کہتے ہیں کہ قال علی زرارہ، کہ مجھ سے زرارہ نے جو ہے نا آ کے بحث کی۔ زرارہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ فقہ میں جو ہے وہ مباحثہ کرتے تھے، یعنی مناظرہ، گویا کہ بحث سے خارج ہو گیا، ایک دوسرے بحث سے خارج کرتے تھے۔ تو اب زرارہ جو ہے نا وہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہا تھا تو امام نے بتا دیا کہ یہ آیت مطلق نہیں ہے۔ تو اب علی بن سعید کیا کہتا ہے کہ مجھ سے زرارہ نے کہا کہ ما تقول فی رجل، اچھا یہ بتاؤ جی، ایک بندہ جو ہے فوت ہوا ہے، اس کے والدین ہیں، وہ اخوتی لامہ، اور اس نے واضح کر کے زرارہ نے کیا کہا کہ اس کے بھائی ہیں، آگے شاید قید کیا لگا دی، لامہ، اس کے کیا ہیں، مادری بھائی ہیں۔ اب بتاؤ کیسے میراث تقسیم ہوگی؟ تو قلت، علی بن سعید کہتا ہے تو میں نے کیا کہا، لامہ السدس، تو اس کی ماں کو کیا ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا، وللاب ما باقی، اور جو والد ہے سارا اس کو مل جائے گا، ثلث کی بات ہی نہیں کی کیونکہ اس کے ذہن میں بھی کیا ہے، یہ حاجب بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، دوبارہ اس نے کیا یہ چیز واضح کی کہ بھئی دیکھو اگر اس کے بھائی ہیں نا تو پھر اس کی ماں کو کیا ملے گا، سدس ملے گا، ثلث کیا ہے، تیسرا حصہ نہیں ملے گا۔ فقال، اب زرارہ کیا کہتا ہے کہ انما اولئک الاخوۃ للاب، کہ یہ جو تم کہنا یہاں پہ غلطی کر گئے ہو، کیونکہ وہاں پہ جو اخوہ مراد ہیں وہ کون سے ہیں، اخوہ للاب مراد ہیں، اخوہ للام کیا مراد نہیں ہے۔ پھر اس حدیث کے آخر پہ ہے کہ
اکبر من الوالدین ہوگا یا فقط نہیں، والد کی اولاد ہے. پھر آگے جو ہے نا زرارہ نے اپنا استدلال بھی کیا یہاں پہ. ابا اور ام نہیں مراد؟ نہیں بھائی، مادری پدری بھائی کیا ہوتے ہیں؟ یا مادری ہوں یا مادری اور پدری ہوں. نہیں معذرت، میں دوبارہ کیا کروں، یعنی پدری ہوں یا پدری اور مادری ہوں، یوں مراد ہے. ٹھیک ہے، پدری ہوں یا پدری اور مادری ہوں، یہی ہماری شرط پڑی ہے نا. حاجب کی ہم شرط کیا پڑی ہے کہ یا کم از کم پدری ہونا چاہیے نا، مادری ہونا کیا شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، باپ ہونا چاہیے نا. پھر اسی میں کیا ہے، زرارہ نے اسے سمجھایا. زرارہ نے کیا کہا ہے کہ یہ دیکھیں یہاں سے شروع ہے، ان الابا ينفق علیہم، کیونکہ جب باپ کے اپنے بیٹے ہوں گے نا، یعنی میت کے بھائی، کیا مطلب، یعنی میت کے بھائی ہیں باپ کی طرف سے، اس کا مطلب کیا ہے کہ باپ کی اپنی اولاد ہوگی نا. تو جو باپ کی اپنی اولاد ہوتی ہے تو باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر انفاق کرے نا. باپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے خرچہ دینا. اگر وہ باپ کے اپنے نہ ہوتے بلکہ وہ کیا ہوتے جی، کسی اور کے ہوتے، مثلا باپ نے کیا ہے کسی اور سے شادی کی خاتون سے، اس کے پہلے سے بچے تھے، تو ان بچوں کے اوپر باپ کے اوپر تو خرچہ دینا واجب نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں امام علیہ السلام نے زرارہ کو فقط یہی بتایا تھا کہ آیت میں جو مراد ہے نا وہ کیا ہے، باپ کی طرف سے بھائی ہیں، ماں والے نہیں ہیں. اب علی بن سعید کو جب زرارہ ہے تو اسے پورا سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے، زرارہ نے آپ اس کی وجہ کیا ہے. زرارہ نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بھائی جو ہے نا باپ کی طرف سے ہوں گے تو پھر وہ باپ کے اوپر ذمہ داری آ جائے گی خرچ کرنے کی. جب خرچ کرنے کی ذمہ داری آ جائے گی تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بھی ماں کو تھوڑا دے دو اور زیادہ کس کو دے دو، باپ کو دے دو، کیونکہ باپ کو خرچے دینے ہیں نا بچوں کے. لہٰذا اسی وجہ سے وہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو باپ والے بھائی ہیں یہ ماں کے لیے حاجب بن جائیں گے، ماں کو کیا زیادہ ایسا نہیں لینے دیں گے. یہ پوری کیا انہوں نے وضاحت کی ساری جا کے. ٹھیک ہے جی، واضح انشاءاللہ. اچھا جی آگے چلیں جی تیسری روایت میں. ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی حدیث، یہ لمبا ہے، بس یہ بات واضح ہوگی. آگے یہ زرارہ کی اپنی عربی ہے تو اس میں کیا ہے وہ عربی میں بہت ساری چیزیں محذوف ہوتی ہیں، یہ بحث لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، اگلی حدیث میں چلیں جو ہماری جو ہے وہ اصل فریضی اور جسیم کی بحث ہے نا، وہ امام علیہ السلام کیسے بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، انہ قال فی بنت و ابن. ٹھیک ہے، اب وارث کون ہے یہاں پہ؟ ایک بیٹی ہے، ادھر کیا یہ والد ہے. ٹھیک ہے، اب کیسے جو ہے وہ تقسیم ہونی ہے یہاں پہ بنت اور اب میں. ٹھیک ہے، والد کے کتنے حصہ یہاں پہ؟ 1/6، اور بیٹی کیا ہے 1/2. 6 اور 2 میں فریضہ کتنا بنتا ہے؟ 6 بنتا ہے. 6 میں سے بیٹی کو کتنے ملنے ہیں؟ 3. والد کو کتنے ملنا ہے؟ 1. تو فریضہ اگر ہم نکالنا چاہیں تو کیا نکالیں گے؟ 4 والا فریضہ نکالیں گے. آپ دیکھیں امام علیہ السلام یہ قانون بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں امام نے کیا فرمایا، امام صادق علیہ السلام نے کہ فی بنت و ابن، کہ ایک بیٹی ہے اور باپ ہے میت کا. قال للبنت النصف، بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. وللاب السدس، والد کو کتنا ملے گا؟ سدس ملے گا. وباقی سہمان، اور پیچھے 2 سہم رہ جائیں گے. یہ کیسے جی 2 سہم کیسے رہ جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہی ایسے. ٹھیک ہے، 2 رہ گئے نا سہم، رد والا رہ گئے. فما اصاب ثلاثت اسہم منہا فللبنت، اب کیا کریں کہ اس میں سے جو 3 ہے نا، ٹھیک ہے، وہ کس کو دے دیں؟ بیٹی کو دے دیں. وما اصاب سہمن، اور جو 1 کے برابر وہ کسے دے دیں؟ باپ کو دے دیں. والفریضۃ من 4 اسہم، اور آپ یہاں پہ فریضہ کیا بنائیں؟ آپ 4 والا بنائیں، فریضہ 6 والا آپ نہ بنائیں. ٹھیک ہے جی. والفریضۃ من 4 اسہم للبنت 3 بیٹی کے لیے کیا ہے؟ 3 ہو جائیں گے، اور اب کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ربع ہو جائے گا. تو یہی الفاظ کس نے استعمال کیے؟ سید سیستانی دامت اللہ علیہ نے. تو یہاں پہ جو فریضہ کا لفظ ہے وہ کون سا ہے؟ فریضہ سے یہاں پہ کیا مانا ہوگا؟ بنسبت رد، رد کی نسبت سے کیا فریضہ نکالنا. جو آیت میں فریضہ آیا اس کا کیا مطلب ہے؟ اوپر قرآن مجید کی جو آیت تھی فریضہ من اللہ، وہ لغوی معنی میں آیا ہے. وہ کیا ہے فریضہ من اللہ؟ سارے کیا کہتے ہیں مفعول مطلق مان رہا ہے، فعل اس کا معذوف ہے، فرض اللہ فریضۃ. ٹھیک ہے، وہ فریضہ کیا ہے؟ لغوی معنی میں ہے. لیکن جو امام علیہ السلام نے بھی یہاں پہ اصطلاح استعمال کی وہ کیا ہے؟ فقہی معنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ حدیث کیا آپ لے جائیں ابھی 1 جو ہے وہ 2 بیٹی کو ملنا ہے، 1/6 اس کو ملنا ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ فریضہ کیا بنانا ہے؟ 4 کا بنانا ہے. اب فریضہ 4 کا کیسے بنانا ہے؟ یہاں پہ پورے پھر آپ کو عدد کی کیا ہے قسمیں پڑھنی پڑیں گی کہ بنسبت جو ہے وہ نسبت رد کیسے نکالتے ہیں، سارا واضح. اچھا جی، اگلی حدیث میں چلتے ہیں، روایت نمبر 4 میں.
محمد بن مسلم کیا کہتا ہے کہ اقرأنی ابو جعفر صحیفۃ کتاب الفرائض، کہ مجھے جو ہے ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام نے میرے اوپر پڑھا کون سی کتاب کو؟ کتاب الفرائض، صحیفۃ و کتاب الفرائض، یعنی ایک فرائض کی کتاب تھی۔ فرائض کی کتاب کون سی تھی؟ التی ہی املاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جو اللہ کے رسول کی املاء تھی، اور وخط علی بیدہ، اور مولا علی علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ میراث کے خلاصے وغیرہ بنانا یہ باقاعدہ جو ہے نا وہ رسول خدا املا کرتے تھے، اور مولا علی علیہ السلام اپنے ہاتھ سے لکھ رہے ہیں، تو باقاعدہ اس کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ صحیفۃ الفرائض، کتاب الفرائض، یہ وہ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب امام علیہ السلام بھی کیا ہے وہی کتاب لے کر آتے ہیں، اور محمد بن مسلم کو کیا کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم مطالعہ کرو۔ محمد بن مسلم اسی کتاب سے پڑھ کے کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فوجدت فیہا، اس میں میں نے کیا پایا کہ رجل ترک ابنتہ و امہ، کہ میں نے اس میں کیا پایا کہ ایک بندہ ہے فوت ہوتا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے اور ماں ہے۔ للابنۃ النصف، بیٹی کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا، اور وہ نصف کیسے ملے گا؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ثلاثۃ سہم، بیٹی کو نصف ملے گا، 3 سہم دے دیں۔ وللام سدس، اور ماں کو کیا سدس ملے گا، اور ساتھ کیا لکھے ہوئے؟ سہم، کہ وہ 1 سہم بلے گا۔ یقسم المال علی 4 اسهم، اور پورے مال کے آپ کیا ایسے کریں گے؟ 4 کریں گے۔ یہ سارا جو ہے وہ یہی والا چکر ہو جائے گا، آپ کی جگہ پہ عمر رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو مال کے 4 حصے بنانے ہیں۔ 4 حصے کہاں سے بنانے ہیں ہم نے؟ وہ علی نسبت الفریضہ بنانے ہیں۔ یہ حاجب کی بحث نہیں آئی، حاجب کی بحث نہیں آئے گی کیونکہ کیا فقط ماں ہے۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صحیفہ جو ہے مولا علی علیہ السلام نے جو لکھا ہے کتنا شارٹ کٹ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے جی؟ ہاں یہ پورا ہو گیا نا؟ ہاں اچھا ابھی آگے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یقسم المال علی 4 اسهم، کہ مال کے آپ کیا 4 حصے کریں گے۔ فما اصاب 3 اسهم، تو جو 3 کے برابر ہوگا وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ بیٹی کے لیے ہو جائے گا، اور جو 1 کے برابر ہو جائے گا وہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ ماں کے برابر ہو جائے گا، ماں کے لیے ہو جائے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ اگلا اسی روایت میں دیکھیے گا، وقرأت فیہا، محمد بن مسلم کیا کہتا ہے کہ اس صحیفہ میں نے کیا پڑھا کہ رجل ترک ابنتہ و اباہ، کہ ایک بندہ فوت ہوا، اس کی بیٹی اور والد ہے، تو وہاں پر بھی کیا لکھا ہوا تھا کہ للابنۃ النصف، کہ بیٹی کو نصف ملے گا لیکن وہ 3 حصے ملیں گے، اور اب کو کیا سدس ملے گا، وہ 1 حصہ ملے گا، اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ یقسم المال علی 4 اسهم، کہ وہاں پر بھی کیا ہے 4 حصے بنانے کی بات تھی۔ ٹھیک ہے جی، فما اصاب 3 اسهم فللابنۃ وما اصاب سہما فللاب۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، قال محمد، پھر محمد کیا کہتا ہے کہ وجدت فیہا رجل، کہ میں نے اس میں یہ مسئلہ بھی دیکھا کہ رجل ترک ابویہ وابنتہ، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے والدین ہے اور کیا ہے؟ بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو ہے وہ کیا آ جاتے ہیں، ہم ابوین کی بات کر دیتے ہیں نا، تو 1/6 اور 1/6 ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے۔ روایت میں کیا ہے؟ صحیفہ علی علیہ السلام میں، ٹھیک ہے، صحیفۃ الفرائض میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ جو فوت ہوا اس کے والدین ہیں اور کیا ہے؟ ایک بیٹی ہے۔ فللابنۃ النصف، بیٹی کو آدھا دے دیں گے، ولابویہ لکل واحد منہما سدس، اور ابوین میں سے ہر ایک کو کیا ملے گا؟ سدس ملے گا۔ یقسم المال علی 5 اسهم، لیکن مال کے آپ کتنے حصے کریں گے؟ 5 حصے کریں گے۔ ٹھیک ہے، بیٹی کو 2، مال کے 5 حصے کریں گے، اور جو 3 حصے ہوں گے وہ امام نے کیا فرمایا کہ اس کے اندر کیا لکھے ہوئے؟ وہ بیٹی کے ہیں، اور 1 کس کا ہے؟ ابوین کا ہے۔ اب یہ 5 حصے کیسے آئیں گے؟ اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ پہلے آپ 6 اور 6 کا، یہ ایک جیسے 6 ہے اور یہ 2 ہے، 6 اور 2 کو پہلے عدد لے لیتے ہیں، سارا وہ ایک دفعہ کر لیتے ہیں کہ 6 کا عدد لے لیں اور 2 کا لے لیں، تو 6 اور 2 کون سے عدد بن رہے ہیں ہمارے پاس؟ متداخلان بن رہے ہیں، تو بڑا عدد کیا ہے؟ 6 کو لے لیں گے۔ اب 6 میں سے جو ہے وہ بیٹی کو کتنا ملنا تھا؟ 3 ملنا تھا، والد کو کتنا ملنا تھا؟ 1، والدہ کو کتنا؟ 1، یہ 3 اور 1 کیا ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ تو یہ جو 5 ہے نا، نسبت رد کے اعتبار سے امام نے اسلام فرمایا کہ یہی آپ 5 عدد بنائیں گے، اور انہی 5 میں سے بیٹی کو جو 3 ملیں گے وہ کیا ملیں گے؟ فرضاً و ردن، اور جو والد کو ملیں گے وہ بھی فرضاً اور ردن، اور والدہ کو کیا ملیں گے؟ فرضاً اور ردن۔ ٹھیک ہے، یہ وہ قیلہ والا قول ہے۔ ٹھیک ہے، واضح؟ قیلہ والا جو مشہور والا، قیلہ والا کیا قول ہے؟ واضح ہو گئے؟ آخری روایت جی، ہمارے پاس ٹائم کیا ہو گیا؟ ختم ہو
ہاں عید تب آئے گا جب میت کے لیے اخوا ہوں، اخوا ہوں. اگر نہ ہو تو ہاں یہاں پہ اخوا کی بات نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین. اللہ